ویلکم بیک۔ 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ کے خیبر پختونخوا والے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی مضبوط نظر آتی ہے۔ سیاسی میل جول بھی ہو رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک مفصل پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے تحریک انصاف کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ نہیں یقین رکھتے کہ خیبر پختونخوا حکومت پہ کوئی تبدیلی لانی چاہیے۔ اسی سب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ کامران مرتضیٰ صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کی یاد آ گئی ایک مرتبہ پھر، اور خیر ہوتا ہے ہمیشہ کہ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، میل ملاقاتیں ذرا امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن مولانا صاحب کی پوزیشن پھر ایک مرتبہ مضبوط نظر آ رہی ہے۔ کیا چاہ رہی ہے حکومت؟ مولانا کی پوزیشن کبھی بھی کمزور نہیں ہوئی تھی، مین وائل بھی۔ اب وہ یہ کہ ایشوز جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر فوکس آپ ان پہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو حکومت فی الوقت تو جو ہے وہ چاہت جو ہے وہ ابھی تک چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی اتنی بڑی چاہتے نہیں ہیں۔ حکومت کو ہم جوائن نہیں کر رہے، یہ تو پہلے سے مولانا کہہ چکے ہیں۔ اس سسٹم کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ مولانا کہہ چکے۔ اب باوجود اس کو آپ کنٹرڈکشن کہیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں اور الیکشن ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ چونکہ ہم نظام کا حصہ ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، دونوں پارلیمان کے دونوں حصوں میں بیٹھتے ہیں، ڈائریکٹ الیکشن والے پارلیمان میں بھی، انڈائریکٹ الیکشن والے پارلیمان میں بھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ فوکس ہوا ہے آپ کا سینٹ الیکشن، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو وہ کچھ چیزیں انڈائریکٹ ہیں، قانونی کم سیاسی ہیں، اور کچھ سیاسی کم قانونی ہیں، بس اس طرح سے معاملات ہیں اور بات چیت چل رہی ہے، اس میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے نون لیگ کا ایک ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے ملاقات کی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے ملاقات کی۔ آج مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اپنا خیبر پختونخوا میں، یہ الیکشن بھی ظاہر ہے ان کے حوالے سے ان کے سامنے ہے، تو وہ اپنے جو پیادے ہیں، گھوڑے ہیں، شاہ ہیں، وزیر ہیں، ان کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے قبل شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک یونائٹڈ اپوزیشن فرنٹ کے طور پر ایک مضبوط بلاک بنا کر کے سینٹ کے الیکشن میں اترنا چاہتے ہیں، جس میں JUI بھی ہو، PTI پارلیمنٹیرینز بھی ہو، PMLN اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہو، کیونکہ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیئر سکورنگ ہو سکے گی سینٹ کے اندر، کیونکہ سینٹ ایک امپورٹنٹ ظاہر ایوان بالا ہے اور وہاں پر جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو کیا اس یونائٹڈ فرنٹ کو جوائن کرنے کے حوالے سے ابھی حتمی اعلان تو ظاہر ہے، مولانا صاحب نے خود بھی آج کہا کہ نہیں کریں گے، ابھی تو گفتگو جاری ہے، لیکن اسی کی طرف جھکاؤ ہے اس لیے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ لوگ بالکل حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس کو لانے میں آپ نے اپنا کردار ضرور ادا کیا۔ اس کو لانے میں جتنا کردار ہم نے کیا اتنا ہی PTI کو بھی کہیے ان کا بھی کردار تھا، بلکہ انہوں نے تو اس کو اپوز بھی نہیں کیا۔ ہم نے تو اپنا کام کر کے جو ہے نا 5 دفعات ایسی تھیں جو ہم اپنی مرضی سے لے آئے، انہوں نے تو کہیں پہ کوئی امینڈمنٹ بھی موو نہیں کیا اور آسان رستہ اختیار کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر کے باہر نکل جائیں۔ تو بائیکاٹ کر کے اگر باہر نہ نکلتے اور ہر امینڈمنٹ کے اگینسٹ ایک امینڈمنٹ دیتے، اور یہ 2 درجن سے زائد کی امینڈمنٹ تھی اور اس میں 2 درجن پہ 3 لوگ بھی ہوتے اس پہ بولنے والے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے دن تک اس پہ بولا جا سکتا تھا۔ خیر یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس کے اوپر جب کبھی بھی جو ہے اس کو جب کوئی اس کو سوچے گا اور لیگل سائڈ پہ سوچے گا اور جو پارلیمانی معاملات کو بھی جانتا ہو اس کو سوچے گا، تو وہ یہ سوچے گا کہ اس میں بائیکاٹ کرنا مسئلے کا حل تھا یا ہر امینڈمنٹ کے اگینسٹ ایک امینڈمنٹ دے کے اور 3 جو ممبرز تھے اس پہ بات کرتے اور کم از کم 10 منٹ بات کرتے تو کئی دن اس میں ہم گزار سکتے تھے۔ تو اینی آپ چھوڑ دیجیے اس کے سے۔ اس وقت مسئلہ جو ہے نا بڑا محدود ہے۔ اس وقت میں نے آپ کو عرض کی کہ لیگل بھی ہے تھوڑا سا، اور اس میں جو ہے وہ سیاسی بھی ہے۔ ہم اپنے 2 ممبرز جو ہے نا ہم بڑی آسانی سے لانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ دوسری جو چاہت ہے مولانا صاحب کی وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہ آئے، کسی کے اوپر کوئی پیسے دینے کا، کسی کے اوپر کوئی ٹوٹنے کا
ایلیگیشن آئے کسی بھی ممبر پہ صوبائی اسمبلی کے، اس میں خاص طور پہ ہم پہ اور عام طور پہ پوری اسمبلی پہ، کیونکہ پھر یہ پورے نظام پہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. اور یہ مولانا کی چاہت ہے جہاں پہ بھی جو ہے نا ہم کو آسانی کے ساتھ یہ مقصد حاصل ہوئے وہ حاصل کیے جائیں. تو میں نے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ظاہر حکومت کچھ تو آفر کرے گی مولانا صاحب کو ساتھ اگر ملانا چاہتی ہے، اور سمجھ میں یہ آیا ہے جو اڑتی خبریں ملی ہیں کہ شاید 3 کے قریب جو ہے وہ مولانا صاحب کو آفر کی جا رہی ہیں سیٹس. 3 بڑی آئیڈیل بات ہوگی. 3 کے حوالے سے اگر وہ کہہ دیں تو یہ بہت آئیڈیل بات ہوگی. ہم تو 2.5 تک بھی مان جائیں گے. اچھا ویسے آدھا جو ہے نا انہوں نے ہمارا بلوچستان میں دینا ہے پچھلے سینٹ الیکشن کا. ہماری 2.5 سیٹیں بنتی تھی، 2.25 بنتی تھی، انہوں نے 2 دی تھی. تو بہرحال جہاں پہ بھی یہ دیکھیے یہ بارگیننگ ہے، اور بارگیننگ جو ہے وہ پارٹیز اس لیے بھی کرتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی احسان کیا گیا تو پھر انکلیشن جو ہے نا ان کی ہماری طرف رہے گی. جب لیجسلیشن ہوگی یا ہمارا ویسے آنا جانا کھلا رہے گا، کوئی سختی نہیں ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے مزاج میں ایک دوسرے کی طرف. تو اس لیے جو ہے وہ جو اس اینڈ پہ بیٹھا ہو جو اکوموڈیٹ کر سکے تو اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بتائیے گا، کیا ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی میرے علم کے مطابق. اور شاید جو ہے نا اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، ایک تو وہ جو ہے نا وہ یہ موومنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ خاصے جو ہے آج کل سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں اس کے بعد سنجیدگی رہتی ہے یا نہیں، مگر فی الحال تو سنجیدگی ہے کچھ دنوں سے. تو دوسرا جو ہے وہ ابھی تک الیکشن میں مجھے جو ہے نا سینٹ الیکشن کے حوالے سے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو شاید یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے جے یو آئی سے اس حوالے سے میرے علم کے مطابق ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے. آج مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا حکومت کو ہٹائے جانے کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے صاف کہا کہ کم از کم وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسے کنٹینیو ہونا چاہیے. مولانا ڈیموکریٹ ہیں، جمہوریت کا حصہ رہے ہیں، تو یہ بات پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے نا اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں. جو خود گر رہا ہے یا گر جائے گا اور کچھ عرصے میں، تو ہم اس میں جو ہے نا شریک کیوں ہو. باوجود اس کے کہ اگر بس چلتا، میں علی امین صاحب کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتا، میں بالکل صاف طور پہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر اگر میرا بس ہوتا تو میں شاید اس میں دیر نہ کرتا. مگر مولانا ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس میں حصہ لیا جائے کسی طرح کا. اور وہ جو جس کو وہ گناہ کہہ رہے ہیں، اس گناہ کو کرنے کے لیے کیا سب بضد ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس گناہ کو جو ہے نا وہ جاری رکھنا چاہے گی شاید وہ قوت بھی جس نے 2024 کے الیکشن میں یہ انتظام کیا تھا. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے. صحیح. اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس کی یقین دہانی بھی کرائی، تردید بھی کی، اسے من گھڑت بھی کہا وزیر اعظم نے. اور آج میں نے اپنے پروگرام کا آغاز بھی اس سے کیا تھا. آپ کا اس پہ ویو جاننا چاہوں گی، جس میں صدر زرداری کو ہٹائے جانے کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے صدر بننے کے حوالے سے ان دونوں کی سختی سے تردید کی ہے وزیر اعظم نے. اور اس سے قبل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف محسن نقوی صاحب نے بھی تردید کی تھی، پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے، پی ایم ایل این کے وزراء کر چکے ہیں، سینیٹرز کر چکے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ باتیں کیوں آغاز ہوئیں اور اس میں یہ وجہ کیا بنی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی، حالانکہ ہم اس نظام کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. یہ جو 2024 کا الیکشن تھا یا اس سے پہلے 2018 کا الیکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ یہ آپ کا، یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا، یہ اس کا، جو کچھ بھی ہوا، جو اس کو بندر بانٹ کہہ لیجیے برے الفاظ میں، تو جو کچھ بھی ہوا اس کو ہم درست نہیں سمجھتے. مگر اس کے باوجود یہ اگر جو باتیں جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں، جو سرفیس ہو رہی ہیں، یہ کوئی اچھا، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس سے یہ آپ کا سسٹم اور بیٹھ جائے گا. اور بعض اوقات یہ فیلرز جو وجہ ہے، بعض اوقات یہ فیلرز اس لیے بھی چھوڑے جاتے ہیں کہ یہ اب سب کو پتا ہے کہ وہ جو کینالز والا ایشو تھا، اس میں صدر صاحب جو ہے زرداری صاحب، اس میں امپلائیڈلی یا ایکسپریسلی انہوں نے کنسنٹ کیا ہوا تھا. بعد میں جو ہے نا وہ ہم نے اور باقی دوستوں نے جب اس کے اوپر کینال کے ایشوز پہ
जब इसको एजिटेट करना शुरू किया तो वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा ये तो फिर लेने के देने पड़ रहे हैं, और उसमें शायद एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज थी या है अभी तक, मुझे नहीं पता। बहरहाल जो कहने वाले हैं वो इस सारे इसके पीछे जो है ना मामले में इस इशू को कि वो अपनी कमिटमेंट पे कायम नहीं हुए और अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके। एक दफ़ा उन्होंने जाने दिया और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनको उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस मामले को संभाल पाते। तो हो सकता है ये इशू हो सकता है ना हो जैसे बाकी लोग कह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो ये धुआं सा उठ रहा है तो कहीं ना कहीं पे आग लगी हुई नजर आती है। मुमकिन है इसको बुझा दिया गया हो, क्या उसके ऊपर थोड़ी सी तफादी टाइमिंग मिट्टी डाल दी गई हो कहीं पे जाके कि उठे। मगर जमहूरी निज़ाम में जो थोड़ा बहुत जो 19-20 उसका वो 19-20 का दरमियान का एक जो है वो अगर रह गया है तो वो उसको भी अगर डिस्टर्ब कर दिया गया तो फिर कभी कभी ऊंट पे एक दिन का भी भारी होता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। जो इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन।